بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بالخصوص ان حالات میں جب کہ ابو سفیان کا لشکر احد کی پہاڑی کے قدموں میں پڑاؤ ڈالنے ہوئے تھے، یہاں تو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں، آخرکار انہیں مجبور ہو کر وہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں بلکہ جم کر نخلستان کے اندر تیار رہنے کی ضرورت تھی۔ لیکن اگر سمجھ بوجھ بہادری کا ایک حصہ ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر جوان اور جوشیلے پیروکار ایسے بہادری کے قائل نہیں تھے۔ یہ جوانان زیادہ تر مہاجرین تھے اور ابھی تک جلا وطنی کی ہزیمت پر تل ملائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کے اس چیلنج کو یوں نظر انداز کر دینا دراصل کمزوری ہوگی، اور اگر ابن ابی کی حکمت عملی کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو آخرکار مدینے کے لیے اخلاقی شکست سمجھی جائے گی۔ وہ درخشاں فتح حاصل کر کے سرخرو ہونا چاہتے تھے، شہرت اور عظمت کی بلندیوں کو چھونے کی تکرار کرنے لگے۔ اس سے پہلے بدر کے مقام پر وہ مکہ کے چنے ہوئے جنگجوؤں کو شکست سے دوچار کر چکے تھے، اور اب اسی طرح ایک بڑے لشکر کے سامنے گنی چنی تعداد کے ساتھ بہادری اور جرأت کی ایک اور مثال قائم کرنے کے لیے تیار تھے۔ ابن ابی کی حکمت عملی سن کر ایک دم ہر طرف سے شور و گو بلند ہو گیا اور سبھی چلانے لگے، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سپہ سالاری کیجئے۔ ایسی صورتحال میں ایک رہنما کیا کر سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ حکمت سے کام لے، لیکن اس سے اپنی ہی بنیاد کو مایوس کرنے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں یہ بنیاد مہاجرین تھے۔ وقت آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اختیار کو استعمال میں لاتے ہوئے عوامی خواہشات پر حاوی ہوں گے۔ اور پھر یہاں کے ایک دوسرا عنصر بھی تھا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے ہی ابن ابی کی قینقاع کے مقابلے میں مداخلت کے بعد اس کے مطالبات مان کر خود کو بلند نظر ثابت کر چکے تھے، لیکن ایک بار پھر اسی طرح اس کے عمل دخل کو یوں قبول کر لینے کا مطلب اسے شے دینے کے مترادف تھا۔ دونوں صورتوں میں سے یعنی مہاجرین کی خواہش کے عین مطابق کھلے میدان میں لڑائی یا ابن ابی کی رائے کو مقدم جانتے ہوئے احتیاط برتنے میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تجویز کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنے جوان پیروکار کی خواہش کو فیصلے پر حاوی کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی لباس پہن لیا، اپنے سر پر مغفر سجائے، بھاری برکم زیادہ بختر پہنے اور ہاتھ میں تلوار تھامے برآمد ہوئے، اور جب ابن ابی نے آگے بڑھ کر ایک دفعہ پھر مدینے سے باہر جنگ لڑنے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرنا چاہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روک لیا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک پیغمبر کے لیے کسی بھی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ وہ ذرا بختر پہن کر بغیر لڑائی لڑے، اسے اتار دیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔